بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک روز آ نکلے برادران یوسف علیہ السلام۔ آپ کو سارا ذہن میں ہوگا کہ کل کیا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو وزیر بنا دیا، اقتدار بخش دیا، یہ تھا۔ اب ایک روز آ نکلے برادران یوسف علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سو آپ نے تو انہیں پہچان لیا لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ سو جب مہیا کر دیا ان کے لیے ان کی رسد و خوراک کا سامان تو فرمایا دوبارہ آؤ تو لے آنا میرے پاس اپنے پیدری بھائی کو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس طرح پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں کتنا بہتر میں مہمان نواز ہوں؟ وہ اس بات سے بھی نہ سمجھے کہ یہ پیدری بھائی کو کیسے پہچان گیا جو چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر اس کو لے آتا تو اس کا بھی حصہ مل جاتا، اگر تم اسے نہ لے آئے میرے پاس تو سن لو کوئی پیمانہ تمہارے لیے میرے پاس نہیں ہوگا اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے۔ وہ بولے ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے بھیجنے کے متعلق اس کے باپ سے اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ آپ نے اپنے غلاموں کو کہ چپکے سے رکھ دو ان کا سامان جس کے عوض انہوں نے غلہ خریدا ان کی فوجیوں میں تاکہ وہ اسے پہچان لیں۔ جب وہ واپس لوٹے اپنے گھر والوں کے پاس شاید وہ لوٹ کر آئیں۔ پھر جب واپس لوٹے اپنے باپ کے پاس عرض کرنے لگے ہمارے پدر بزرگار روک دیا گیا ہے ہم سے غلہ، سو از راہ نوازش بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم یقیناً اس کی نگہبانی کریں گے۔ آپ نے جواب فرمایا کیا میں اعتماد کروں تم پر اس کے بارے میں بجز اس کے جیسے میں نے اعتماد کیا تھا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں؟ اس سے قبل بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر بات کرنے والا ہے اور وہ زیادہ مہربان ہے تم مہربانی تمام مہربانی کرنے والوں سے۔ جب انہوں نے کھولا اپنا سامان انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال انہیں واپس لٹا دیا گیا ہے، پیسے بھی واپس۔ ترغیب دینے کے لیے کہنے لگے ہمارے پدر محترم ہم اور کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھیے ہمارا مال بھی لٹا دیا گیا ہماری طرف، اور اگر بنیامین ساتھ گیا تو ہم رسد لائیں گے اپنے اہل خانہ کے لیے اور رکھوالی کریں گے اپنے بھائی کی، اور ہم زیادہ لیں گے ایک اونٹ کا بوجھ، یہ غلہ بہت تھوڑا ہے۔ آپ نے کہا میں ہر گھر نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ جہاں تک کہ کرو تم میرے ساتھ وعدہ پختہ کیا گیا ہو اللہ کی قسم سے کہ تم ضرور لے آؤ گے میرے پاس اسے، مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے۔ بس جب وہ لے آئے آپ کے پاس اپنا پختہ وعدہ، اللہ تعالیٰ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر گواہ ہے، اور آپ نے کہا ہے میرے بچوں شہر میں نہ داخل ہونا ایک دروازہ سے بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے۔ اس میں کیا وجہ؟ وہ اتنے کڑیل جوان خوبصورت بچے تھے کہ ان کو کہا کہ کٹھے نہ داخل ہونا، الگ الگ ہونا تاکہ تمہیں نظر نہ لگے۔ یہ بزرگوں نے نکالی ہے بات، ورنہ نبی اللہ اپنے اسرار خود ہی جانتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ کبھی جٹ بن کے ایسے بھائی جو ہیں وہ نہ ہوں کہ نظر لگ جاتی ہے ایسے، یعنی چھپ چھپا کے اپنے آپ کو نظر کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے لکھا ہے وہی ہوگا، اور میں بھی اگر کچھ اچھائی کروں گا تو اس تقدیر میں لکھی ہوئی کے مطابق کروں گا۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جتنا بڑا مقرب الہی وجود ہوگا وہ اپنے اللہ ہی کو سراہے گا، وہ اللہ ہی کو ذکر کرے گا، اللہ ہی سے سارے اچھے کام منسوخ کرے گا۔ یہ صفت ہے اس چیز کی، وہ نبی اللہ ہے، نبی اللہ اپنے اللہ ہی کی بات کرتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے لیے اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے جس طرح حکم دیا تھا انہیں ان کے باپ نے،
وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی، مگر یہ احتیاطی تدابیر ایک خیال تھا نفس یعقوب میں جسے انہوں نے پورا کیا کہ وہ نظر نہ لگ جائے۔ اور بے شک وہ صاحب علم تھے بوجہ اس کے جو ہم نے سکھایا تھا انہیں۔ اب ماشاءاللہ تعریف بھی کرتی کہ وہ میرے سکھائے ہوئے تھے۔ اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ وہ جو بھی باتیں کرتے تھے وہ میرے قرب کے حاصلات تھیں، جس کی وجہ سے انہیں اللہ پاک یہ شور پہنچتا تھا کہ زیادہ زبانوں سے داخل ہونا یہ کرنا۔ انہوں نے خطرے کا اظہار بھی کر دیا اور توکل کا بھی کر دیا کہ بھی میں توکل کرتا ہوں اللہ پہ۔ اس طرح یہ ماشاءاللہ ذکر پاک حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل صلاۃ علی سید السادات، درود و سلام کی بہاریں تسلیم فرمائیں علامہ محمد یوسف بن اسماعیل الحانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حافظ بشیر احمد سعیدی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرمایا۔ بسم اللہ۔ دودھ پاک کمال تجلیات۔ اللہم صل علی عین بحر الحقائق الوجودیت المطلقیت مطلقات اللاہوتیت ومنبع الرقائق اللطیفۃ المقیدۃ الناسوتیہ صورت الجمال ومطلع الجلال مجلع الالوہیہ وسر اطلاق الاحدیہ عرش استواء الذات وجه محاسن الصفات مزيل بركئ حجاب ظلمات اللبس به طلعات شمس حقائق كن في ذاته الأنفس عن وجه تجليات الكمال الإلهي الأقدس كتاب مستور جميع هدية الذات الحق في رك منشور تجلیات الشمول الالہیت المسمی کثرت سورها بخلقی کثرت سورها بالخلق جانب طول الحقائق روحیت الایمن المقلم منه موسى النفس بأن الله لا إله إلا عن في حضرت القدس یا کامل الذات یا جمیل الصفات یا منتہى الآیات یا نور الحق یا سراج العوالم یا محمد یا احمد یا ابو القاسم جل کمالک ان یعبر عنہ لسان وعز جمالک ان یکون مدرکا للانسان وتعاظم جلالک ان أن يفتر في جنان صلى الله سبحانه وتعالى عليك وسلم يا رسول الله يا مجل الكمالات الإلهية العظم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے ہمارے اللہ، درود و سلام قبول فرما حقائق وجودیہ مطلقہ اور لاہوتیہ کے سمندر حقائق پر۔ اے ہمارے اللہ، درود قبول فرما حقائق وجودیہ مطلقہ اور لاہوتیہ وجودیہ مطلقہ مطلقہ کیا سپیل میم توے لام خاف کینسی حتمی یا دائمی اور لاہوتیہ وجود پاک ہے مطلقہ حتمی یعنی روحی سب سے بڑے آگے اور لاہوتیہ کے سمندر حقائق پر۔ سبحان اللہ، لاہوتیہ بھی آتی ہے۔ کیا حاصلات نصیب نے کیا ہے، یہ کہیں سے پڑھے تو نہیں گئے نا، یہ اللہ پاک عطا کردہ کن بزرگوں کا ہے۔ اور رقائق لطیفہ مقیدہ اور ناسوتیہ کے چشمہ پر، جمال کی صورت پر، جلال کے مطلع پر، سبحان اللہ، الوہیت کے جگمگانے والے پر، جگمگانے والے، الوہیت کو جگمگانے والے، جگمگانے
اللہ کا جس نے اللہ کا تعارف کرایا. مطلب کہ احدیت کے راز پر سبحان اللہ، جس نے احدیت کا پرچار کیا. استوائے ذات کے عرش پر، استوائے ذات کے وہ استوال الگ قائم کر دیا اپنے آپ کو عرش پہ، وہ بھی سارے اسرار بتانے والے. محاسن صفات کے چہرہ انور پر، سبحان اللہ، محاسن کا صفات کے پر، محاسن صفات اس کے گن گانا، یعنی صفات کے گن گانا، محاسن بیان کرنا. اور اس ہستی پر جس نے اپنی اعلیٰ ترین ذات کے آفتاب حقائق کی شعاعوں سے شکوک و شبہات کی ظلمتوں کے حجاب کو الٹ دیا اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات اقدس کے چہرے کو بے نقاب کر دیا. اللہ تعالیٰ کے تجلیات اقدس کے تجلیات اقدس بہت خوبصورت بامانی اور عین سے چہرہ نہیں کہا، تجلیات کے چہرے کو، بلکہ آپ نے تو اپنے چہرے کی بدولت اس چہرے کو بھی اشکار کر دیا. وہ ذات حق کی احدیت کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی مختلف شانوں کی تجلیات کے کھلے کاغذوں پر لکھی ہوئی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی احدیت کی کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے، جسے ہم خلق کی مختلف صورتوں کا نام دیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی مختلف شانوں کی تجلیات کے کھلے کاغذوں پر لکھی ہوئی ہیں، جسے ہم خلق کی مختلف صورتوں کا نام دیتے ہیں، جو حقائق روحی کی دائیں جانب ہیں. جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے اور قدسی جلووں کے فروغ میں یوں فرمایا، میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اے ذات کامل، اے بہترین صفات کے حامل، اے انتہاؤں کی انتہا، اے نور حق، اے جہانوں کے چراغ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اتنے بڑے ہیں کہ زبانیں بیان کرنے سے عاجز ہیں، اور آپ کا جمال اتنا غالب ہے کہ انسان کا دراک اس سے عاجز ہے، اور آپ کا جلال اتنا عظیم ہے کہ وہ جنتوں میں بھی خطرے میں ڈال دے گا. اللہ پاک کے درود و سلام ہو، اور آپ کا جلال اتنا عظیم ہے کہ وہ جنتوں میں بھی خطرے میں ڈال دے گا. جلال یعنی آپ کی ناراضگی تو بخشیا ہوا ہوئے اس پہ بھی ناراض ہو جائے، انہوں بھی کر دیں گے، نکل جاتے. اللہ پاک کے درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے عظیم کمالات کو ظاہر کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، اے نشان انہوں نے پڑھیا ہی نہیں ہے گلاں تے تڑے کر دے اپنے بڑے پائی دے. اتوں تے نظر آਉਂدا کل کائنات دے چلان والے آپ ہی متصف اللہ دے سارے اسرار نہ چلوں دے آپ. اس سے واسطے آپ کی گستاخی اللہ پاک برداشت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ احوال جو آپ کے سینہ رتن پہ الہام ہوئے ان میں سے معرفت کا پڑھ رہے تھے کہ آپ معرفت سے کیا معنی لیتے ہیں، معرفت کو کیسے بیان کریں. تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ شریعت پاک جو ہے یہ اسی کے درجات ہیں، طریقت و حقیقت و معرفت. شریعت پاک ہی عروج پکڑتی ہے تو طریقت بنتی ہے، طریقت عروج پکڑتی ہے تو حقیقت بنتی ہے، حقیقت بنتی ہے.
تو معرفت تک لے جاتی ہے. یعنی کیسے کہ شریعت مطہرہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات ہے، اور وہ طرز حیات ہی انتہا ہے اللہ کے سارے احکامات اور چاہتوں کی. صحیح. اس میں جب طریقت کے ذریعے ترقی کرتا ہے تو اس پہ شریعت کے سارے اسرار کھلتے جاتے ہیں، اور یہ اس کا حقیقی ترجمان بن جاتا ہے. پھر اس سے ڈیویشن نہیں ہوتی. یو انڈرسٹینڈ ڈیویشن؟ انحراف یعنی پھر انحراف نہیں، طریقت اور طریقت کے بغیر یہ شریعت عروج نہیں پکڑتی. حقیقت کے بغیر یہ اپنے اعلیٰ مدارج طے نہیں کرتی. اور یہ طریقت جو ہے یہ کیا کام کرتی ہے؟ یہ بندے کی بشری صفات کو فنا کرتی ہے محبت کے وسیلہ سے. جب فنا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے وجود شہود کو، یعنی اللہ کے اقرار کے بعد جب اس کے جلووں کو دیکھتا ہے کہ وہی ہے، یہ وہی ہے، کام کرنے والا، کرانے والا، دینے والا، لینے والا وہی ہے، اس طرح اس کی محبت میں غرق ہوتا. مگر ظاہری طور پر کسی دوسرے کی محبت میں جو اس کا ہو، جس میں سے اس کے آقا دو علیہ وسلم کے کردار کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اس پہ فریفتہ ہوتا ہے. تو پھر طریقت اس لیے کہتے ہیں اس کے طریقہ پہ چلتا ہے، تو پھر اس کو فناہی حاصل ہوتی ہے ما سوا اللہ. یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ما سوا کو بھولنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی جو نفس آپ کو کہتا ہے سوئے رہو، آپ اٹھ کر کے تہجد میں کھڑے ہو جاؤ، تو تم نے نفس کے اس وار کو جو ہے فنا کر دیا. سمجھ آ گئی؟ جب آپ چل کر کے نماز کے لیے آ گئے، نفس نے بڑی خواہشیں کی کہ لیٹ جا یار، یہ کر آج تو بہانا کوئی، وہ آپ وہ یعنی وہ فنا ہوا، اور آپ نے رضا الہی اختیار کر کے حق تعالیٰ کو پانے کی جو ہے وہ منزل حاصل کی. تو یہ جو ہمارے لطائف ہیں قلبی، روحی، خفی اور اخفا، یہ روحانی لطائف ہے. یہ پہلے وجود میں رکھنے سے پہلے یہ اللہ پاک کے جمال میں رہتے تھے، اور اسی سے سارا کمال جو ہے حاصل کرتے تھے. ان میں استعداد ترقی بھی رکھی ہوئی تھی، اور ذوق و شوق کی نعمت بھی رکھی ہوئی تھی، اور وہ مشروط تھی کہ جب نفسانی جسم کے ساتھ تمہارا ملاپ ہوگا تو تم ان صفات کو، وہ جو ترقی کرنے کی اور محبت کرنے کی ہے نا، ان کو بروئے کار لانا، ملٹی پلائی کرنا. مگر وسیلہ وہ دوسری شخصیت بنے گی جو ظاہراً مثال ہوگی وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی. جب تک وہ نہیں نصیب ہوگی اس وقت تک یہ سارے کمالات اولا جو آدم کے ہیں وہ ان سے یعنی محروم رہے گا، رہے ہوئے ہیں. ابھی آپ دیکھو اتنی بڑی دلیل کہ بیعت ہوئے بغیر انسانی اوصاف حمیدہ جو اللہ پاک نے اس کو ودیت کیے ہوئے ہیں وہ وجود پہ باردر وجود نہیں ہوتے جب یہ کسی ایسے وسیلہ سے اٹیچ نہیں ہوتا جس پہ وہ سارے کمالات کا اظہار ہو چکا ہے. یہی نبوت کا رول ہے. وہ اپنے درجہ میں اولا ترین ہے اور یہ غلامی کے درجہ میں اسی فرائض کو ادا کرنے کے لیے اللہ پاک کا پروگرام. بتاؤ اتنی بڑی دلیل یہ عقل مندوں کے ہاتھ کہاں آئے گی؟ صحیح ہے. اس لیے یہ نسبت ہی ہے جو ان کمالات تک رسائی رکھتی ہے.
اب جیسے ابو جہل نے انکار کر کے برباد ہو گیا، ابو لہب انکار کر کے، اور حضرت ابو بکر صدیق اقرار کر کے عظمتوں کو پا گئے۔ یہ ہے ماننے والے کی اس چاہت پہ وہ کس حد تک اپنی قربانیاں کرتا ہے۔ ماننا کیا ہے؟ اپنی صفات اور اپنی خواہشات کو کلا کما کرتے ہوئے اس وسیلہ پاک کے ساتھ جتنی گہرائی کرے گا، اوپر سے فیضان جو ہے وہ اس کے سینہ پاک۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تب زیارت کروائیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی قبولیت تب ہو۔ صحیح گویا کہ وہ سبق یاد ہوگا تو اس وسیلہ پاک کی صورت پاک سے پکا ہوگا، ادروائز نفس اور شیطان جو ہے وہ اپنا وار کریں۔ کیا زبردست الہام کے ذریعے یہ یعنی زبردست چیز۔ ابھی بھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر کسی کا حصہ اتنا ہی ہوگا جتنا وہ اپنے آپ کو سائل بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہ، جو اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھے گا، محروم رکھے گا، وہ اس نسبت کا فیض یاب تو ہوگا۔ یعنی سارے صحابی ابو بکر صدیق نہیں بنے، مگر صحابی بنے ہیں جن کے مقام کو کوئی غوث قطب نہیں پہنچتا۔ صحیح۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی وہ لطائف رکھے تھے، اس سارے لطائف کی صلاحیت یہ تھی کہ تم جسم میں نفس کے ساتھ جب ملو گے تو تمہاری وہ ساری جو قابلیتیں، جو صلاحیتیں جو آپ کو ہدیت کی گئی ہیں نا، وہ ملٹی پلائی ہوں گی اور وہ ترقی کریں گی اور وہ دوبارہ اس مقام کو حاصل کر لیں گی جسم میں رکھنے سے پہلے تھی۔ تو سب سے پہلے آتے فنائے جسمی، جسم کیسے فنا ہوتا ہے۔ تو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے، اپنے کمال رحمت سے انبیاء علیہ السلام کی زبانی جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، لوگوں کو اپنی بارگاہ قدس کی طرف بلایا اور اس تعلق ظلمانی سے منع فرمایا کہ جسمانی خواہشات کی تکمیل نہیں کرنا، تکمیل کرنا ہے وہ اللہ کی، اور وہ صلاحیت ان میں رکھی ہوئی تھی۔ اس صلاحیت نے ان انبیاء کرام کی صحبت پاک سے جلا پائی، ترقی پائی، اور وجود جو تھے دیکھو آگے وہ کیسا فرماتے ہیں۔ اور اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ قل للہ ثم ذرہم، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اللہ ہی نے اتاری تھی، پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ جس کسی کو سعادت ازلی حاصل ہو گئی، اس نے الٹے پاؤں واپس ہو کر عالم سفلی کی محبت کو الوداع کہا۔ یعنی جس نے اس صحبت پاک سے نسبت قائم کر کے پیار اور محبت اور اپنی قربانی کرنی شروع کر دی، اس کو اللہ پاک دوبارہ نفسانی اور سفلی جسم کی طرف نہیں جانے دیتا، بلکہ روحانی جسم کی طرف اس کی ترقی ہوتی جاتی، اور آہستہ آہستہ پرانی محبت کا غلبہ ختم اور نئی پیدا شدہ دوستی جو ہے وہ غالب آنا شروع ہو جاتی ہے، جو وہ یعنی ہے یہ لطائف، ان کی وجہ سے وہ یعنی ان کو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو جسم کی دوستی ہے یہ ختم ہوتی جاتی ہے، اور وہ عالم لاہوت کی دوستی جو ہے وہ مستحکم ہوتی جاتی ہے، اور اس طرح یہاں تک اس محبوب ظلمانی یعنی جسد انصری کے ساتھ مکمل بھول آنا میسر آ جاتی ہے، اور اس کی محبت کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ اس وقت فنائے جسدی اس کو جسم کی فنا حاصل ہو جاتی ہے،
کہ وہ جب صحبت پاک میں لگاتار ترقی کرتا رہتا ہے تو اس کے جسم کی خواہشات اس سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور خواہشات الہی جو ہیں وہ وجود میں سے اظہار پاتی ہیں، اس کے حرکات و سکنات پہ قبضہ کر لیتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فنائے جسم۔ 2 قدم جن کا اصلاح طریقے یعنی اللہ پاک نے کہا 2 ہی تو قدم ہیں، ایک قدم نفس پہ رکھا تو دوسرا اللہ کی بارگاہ میں ہو۔ آسان کر کے میں نے آپ کو کافی کوشش کر کے آسان کر کے بتایا کہ وسیلہ پاک سے وہ جو روحانی پروگرام اللہ پاک نے جسم میں رکھا لطائف کی صورت میں، وہ اللہ پاک کے جمال سے آراستہ ہے، ان کو جب جسم کے ساتھ رکھا تو طاقت اور ودیت کر دی گئی، ملٹی پلائی کیا گیا اس وسیلہ پاک سے جس کو پہلے یہ عطا کیا گیا تھا۔ اب یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ اتنے ایسے طریقے کیوں اختیار کیے گئے کہ کنٹینیوس پروسیس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ایک تیار شدہ وجود بھی موجود ہو جو ہر ازالہ کر سکے ہر وہم کا اور ہر تکلیف کا اور راستے کی رکاوٹ۔ لہذا اس کے ساتھ جتنی انس و محبت پیدا ہوگی اتنی ہی بارگاہ الوہیت سے اس کو قرب کے اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرب کے انعامات ملیں۔ آگے آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا کیا آپ نے آگے اسرار بتائے ہیں۔ میں پڑھا رہا ہوں چونکہ سلسلہ علیہ نقش بندیہ ہمارا وہ ہے، اب قادریہ پاک کی سمجھ بھی اسی طرح آئے گی کہ وہ بھی راز تو ایک ہی ہے، طریقہ تو ایک ہی ہے، بات کو کرنے کے الگ الگ ہیں۔ تو یہ انہی کا انعام ہے جو قادری سلسلہ میں نسبت ہمیں ملی ہے۔ اب آپ سب لوگ قادری بھی ہیں، حضور غوث ثقلین سے تو ہر کسی کی نسبت ہے نا، آپ کے بغیر تو کوئی ولایت کے شعبہ میں چل ہی نہیں سکتا نا، تو لہٰذا آپ تو کل کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں نا آپ۔ تو یہ آپ کو آج جو میں نے پڑھایا ہے کوشش تو کی ہے میں عام فہم کر کے بتاؤں، جس میں یعنی کنکلوژن مارکس کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس میں اپنے قرب کے سارے لوازمات رکھے ہیں، مگر وہ کارآمد تب ہوتے ہیں جب ان وجودوں سے مجھ سے کوئی وسیلہ نصیب ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس سے جلا پاتے ہیں، پھر اس کو بھی ان صفات کا مظہر بنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وعیدت محمد وشیرات محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآياتنا منك وارزقنا وانت خير الرازقين۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ صلی اللہ تعالیٰ